سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس طرح ہیں جس طرح میری دو آنکھیں ہیں۔ جس طرح دو آنکھیں جدا نہیں ہو سکتی، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اب یہاں فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ہاتھ کو بیعت ہو رہی ہے نا، اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کو اتنا پیار ہے صحابہ کرام سے، اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، تو پھر مجھے بھی آپ سے پیار ہے، آپ کے صحابہ سے پیار ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، میں ان سارے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ جو بات میں نے کی ہے اس پر آپ توجہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی آپ کے دل سے صحابہ کرام کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اب لفظوں پر آپ غور کیجیے۔ ان الذین یبایعونک، اب انا بے شک، الذین جو لوگ، یبایعونک بیعت کرتی ہیں، کا آپ کی، ترجمہ لکھا ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں۔ انما یبایعون اللہ، پکی بات ہے، انما پکی بات ہے، یقینی بات ہے، یبایعون وہ بیعت کرتے ہیں اللہ پر یا اللہ سے، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں پر ہے۔ جی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں، وضاحت ہو گئی۔ اللہ کا ہاتھ، یہ جتنے ہاتھ تھے ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، باقی باتیں پھر صحیح۔ کہ یہ بیعت ہوئی، بیعت پر اللہ نے کہا ید اللہ، ید مانا ہے ہاتھ، اللہ اس میں ذاتی ہے، اس میں ذات ہے، اللہ کا ہاتھ، فوقا اوپر، ید جمع کی جمع، ید کی جمع ایدی ہے، ہم ضمیر جمع کی ہے۔ ان سارے ہاتھوں پر، ان سب سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن پر غور کرنے والا کبھی صحابہ و اہل بیت کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابہ و اہل بیت کے دشمن ہیں وہ قرآن سے دور ہیں، قرآن ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ دنیا میں کوئی ہاتھ تو بڑی بات ہے، میرے نبی کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور میرے نبی کے بعد کوئی صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے درجے اور مقام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یوں ہاتھ ہے جی، یہ درمیان میں صحابہ کرام کے ہاتھ، یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ۔ اب اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سارے ہاتھ، یہ سارے ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ، تو نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ کوئی صحابہ کرام پر نیچے سے حملہ کرے گا تو دفاع مصطفیٰ کریں گے، کوئی اوپر سے حملہ کرے گا دفاع خدا کرے گا۔ قیامت تک مصطفیٰ اور خدا کے درمیان میں جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے صحابہ کرام کو، ان پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان پر حملہ کرنے والا پہلے خدا پھر اللہ، تو گویا جو میرے صحابہ ہے، یعنی میرے سے مراد حضور کے صحابہ کرام پر حملہ کرتا ہے، وہ یا مصطفیٰ پر کرتا ہے یا خدا پر کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو ان دونوں کا نہیں وہ اصحاب رسول اللہ کا نہیں۔
یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور ایک بات اور بھی توجہ سے سن لیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وکیل صحابہ ہیں. نہیں، ہم نوکر صحابہ ہیں. وکیل صحابہ تو یہاں اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ خود وکالت کر رہا ہے کہ بات یوں نہیں یوں، یعنی احترام کا تقاضا ہے. اور احترام یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کرام کے چاکر ہیں، ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وکیل حضرت محمد الرسول اللہ اور خود اللہ ہے. ہم ان کی کہی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. میرے بھائی، اور ایک آخری بات اور اس کے بعد دوسرا، یہ مفتی شفیع صاحب، یہ معارف القرآن ہے. مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، باضابطہ مفتی اعظم پاکستان. یہ تفصیل تو میں پھر عرض کروں گا، لیکن ایک تھوڑی سی بات ضروری ہے، آپ غور سے سنیے. میں ان کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ اس سے مغفرت کا یہ اعلان فرما دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ باتیں بناتے ہیں. آپ میری بات کو اگر غور سے سنا کریں تو انشاءاللہ آپ صحابہ کرام کے سچے غلام بن جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ آیت اس کی معافی کا اعلان ہے. پھر ان کے ایسے معاملات کو صحابہ کرام کے جو لوگ کہتے ہیں مستحسن نہیں ہیں، غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بدبختی ہے اور اس آیت کی مخالفت ہے. یہ تفسیر میری نہیں ہے، یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم کی ہے. اور یہ آیت روافض، وضاحت انہوں نے خود لکھ دی ہے، رافضی کی جمع روافض، جنہیں ہم کھٹمل کہتے ہیں، جنہیں ہم سبائی کہتے ہیں، تبرائی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں، تکفیری کہتے ہیں، صحابہ دشمن گروہ کہتے ہیں، جن کو ہم فتنہ کہتے ہیں، شیعہ اثنا عشریہ کہتے ہیں، انہی کو انہوں نے روافض لکھا ہے، رافضی کی جمع. اس لیے میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں، رافضی. رافضی کے قول کی واضح تردید ہے کہ جو حضرت ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں. تو پھر مفتی شفیع صاحب جھوٹ لکھ رہے ہیں، یہ الزام نہیں لگاتے. یہ تو صدیوں سے الزام لگا رہے ہیں اپنی کتابوں میں. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی. صحابہ کرام پر، پھر سن لیجیے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی لغزشوں میں غور و بحث، جی غور کہ کیا یوں ہو سکتا، یوں ہو سکتا، یوں ہو سکتا، اس آیت کے خلاف ہے. تو قرآن کی اس آیت کے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آیت نمبر یہ 17 ہے، اس کے خلاف ہے. یہ 10 ہے غالباً، تو اس کے خلاف ہے. تو فیصلہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ. لیکن یہ بات آج طے ہو گئی کہ جتنے صحابہ کرام موجود تھے اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان کو رضا اور خوشنودی کی سند عطا کر دی. یہ سب کے سب وہ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، اور اللہ ان سب سے راضی ہے، اور اللہ کا ان کے اوپر ہاتھ ہے. وما علینا الا البلاغ.